Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. رمضان المبارک کے 11ویں روزے کی نماز تراویح ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز تراویح میں سورہ رعد، ابراہیم، ہجر اور سورہ النحل کی تلاوت ہوئی۔ سورہ النحل 14ویں پارے میں ہے۔ سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے ایک آیت یہ ارشاد فرمائی کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، دنیا کا حقیقی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے ذکر کو اپنا مشغلہ بناؤ، اللہ کا ذکر کیا کرے۔ اور فرمایا کہ جب تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور جب تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو واپس کر لیں گے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں، زبان پر کبھی کوئی شکوہ شکایت کا جملہ نہ لائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر اور اپنی زبانوں پہ الحمدللہ کا جملہ جاری کریں۔ یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جب بھی کوئی حال پوچھے تو الحمدللہ، جب بھی کوئی خوشی ملے تو الحمدللہ، جب کوئی تکلیف آئے تو پھر بھی الحمدللہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی بیماری آئے تو پھر بھی الحمدللہ، بیماری چلی جائے تو پھر بھی الحمدللہ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورت ابراہیم رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ میرے دادا ہیں، میں آپ کی آل سے ہوں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں، درود ابراہیمی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے، جہاں آل محمد کا ذکر ہے درود شریف میں وہاں آل ابراہیم کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ نسبتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اللہ سے مانگا کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مانگنے کا عادی بنائیں۔ جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے پھر اسے دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ دنیا سے مانگے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا پھر وہ ہر ایک سے مانگے گا۔ یہ منگتے آپ نے دیکھے ہیں آج کل تو بہت زیادہ ہے، گلی میں، کوچوں میں، ہر جگہ پر منگتے ہی منگتے، جہاں کھڑے ہو جائے منگتے آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے منگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے منگتے بنو، پھر تم دنیا کے منگتے نہیں بنو گے۔ میرے در کے فقیر بنو، میرے در کے محتاج بنو، میں تمہیں ایسا مالا مال کروں گا کہ دنیا مانگنے کی پھر تمہیں ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، کیا مانگا؟ اے اللہ جس شہر میں میں رہتا ہوں اس کو امن والا بنا دے۔ کتنی پیاری دعا مانگی، ہم بھی یہ مانگا کریں دعا۔ اے اللہ جس ملک میں میں رہتا ہوں اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ آپ مکہ میں رہتے تھے تو مکہ مکرمہ کو اللہ نے امن والا شہر قرار دے دیا۔ اس لیے حرم شریف میں جائیں نا تو دروازوں پر ایک آیت لکھی ہوئی، ادخلوها بسلام آمنین، امن سے داخل ہو جاؤ، سلامتی سے داخل ہو جاؤ حرم پاک میں۔ یہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میں جہاں رہتا ہوں یہاں کی کھیتی کو آباد فرما، یہاں کے پھلوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما،
پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگی، اور یہ دعا ہم نماز میں درود شریف کے بعد مانگا کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، اور آگے ربنا فاغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے والدین کے لیے دعا، اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی دعا۔ تو یہ دعائیں ہم بھی مانگیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اللہ قبول فرمائے۔ آگے سورہ ہجر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے سواری کے لیے آپ کو بہت کچھ عطا کیا، آپ کو گھوڑے دیے، آپ کو اونٹ دیے، آپ کو خچر دیے، آپ کو گدھے دیے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تم ابھی جانتے ہی نہیں ہو۔ لو جی، اس میں سب کا ذکر آ گیا، کار بھی اس میں آ گئی، موٹر سائیکل بھی آ گئی، سائیکل بھی آ گئی، اور اس میں کاروں کی، گاڑیوں کی ساری قسمیں آ گئی، ہوائی جہاز بھی آ گیا اس میں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں سواری کے لیے تمہیں وہ کچھ دیتا رہوں گا جو تمہارے ابھی علم میں بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آ گئی چیز۔ مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نعیم سرفراز نعیمی صاحب کے پاس گئے۔ مولانا عبد الرحمن مسلک دیوبند سے تھے، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث، اور مفتی نعیمی صاحب وہ بریلوی مسلک کے تھے، لیکن آپس میں یارانہ دوستانہ تھا، آپس میں دوستانہ ہے۔ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا حضرت آپ بڑے سنت کے پابند ہیں، تو آئے ہیں بڑی گاڑی پر، تو یہ کون سی سنت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سنت ہی تو ہے، اللہ رب العزت نے سورت ہجر میں نہیں بتایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ سواری کے لیے میں نے تمہیں خچر دیے، گھوڑے دیے، گدھے دیے، اور وہ دوں گا جو تمہارے علم میں نہیں، یہ وہی تو ہے۔ تو یہ سنت تو ثابت ہو گئی، اللہ نے فرما دیا، کہ کمال ہے آپ کے علم کا بھی، اللہ نے علماء دیوبند کو علم دیا ہے، اس لیے مدارس علماء دیوبند کے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے، اور حافظ بھی علماء دیوبند کے نظر آئیں گے۔ اس سال پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ وفاق المدارس کے تحت 25,000 مدرسے ہیں پاکستان میں علماء دیوبند کے، اور ان میں 1,65,000 حافظ بنے ایک سال میں ابھی، اس میں اپنے مدرسے کے بھی 60 بچے ہیں جو اس سال حافظ ہوئے۔ 1,65,000 سواد اعظم، اکثریت، اور عالم کتنے بنے ہیں ان مدارس میں؟ یہ ایک مسلک کے مدارس کے عالم بنے 1,10,000۔ حکومتوں کا خرچ ہوتا ہے کالجوں پہ، یونیورسٹیوں پہ، اسکولوں پہ، اور وہ تمہیں دیتے ہیں ڈاکٹر، وہ تمہیں دیتے ہیں انجینئر، وہ تمہیں دیتے ہیں سائنسدان، وہ تمہیں دیتے ہیں سیاستدان، وہ تمہیں وکیل دیتے ہیں، اور یہ دینی مدارس تمہیں کیا دیتے ہیں؟ عالم دیتے ہیں، حافظ دیتے ہیں، مفتی دیتے ہیں، مبلغ دیتے ہیں، مجاہد دیتے ہیں، دین کے داعی، دین کے سپاہی دیتے ہیں۔ اور اگر یہ عالم نہ ہو تو ان ممبروں پر بیٹھے گا کون؟ پھر ڈاکٹر تو نہیں بیٹھ سکتا، وکیل بھی نہیں بیٹھ سکتا، انجینئر نہیں بیٹھ سکتا، علماء بیٹھیں گے۔ اور اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حافظ تمہیں کہاں سے ملتے؟ حافظ کہاں سے ملتے؟ اور عالم کہاں سے ملتے؟ فتووں والے مفتی کہاں سے ملتے؟ تو کہتے ہیں کہ مدارس کیا دیتے ہیں؟ مدارس تمہیں عالم دے رہے ہیں جو تمہاری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، حافظ دے رہے ہیں جو تمہیں نماز تراویح پڑھاتے ہیں۔ کون پڑھائے گا اگر یہ نہ ہوتے تو؟ آج بھی تم ساؤتھ افریقہ جاؤ، ملیشیا جاؤ، انڈونیشیا جاؤ، خدا کی قسم مساجد میں حافظ نہیں ہیں، تراویح پڑھانے والے نہیں ہیں، یہ حالت کا دور ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ دینی مدارس کا وجود ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں عالم اور مفتی اور قاری اور حافظ دیتی ہے۔ بہرحال سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے
نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، تو شہد کی مکھی کا اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے بڑے اچھے انداز میں۔ ایک تو فرمایا کہ یہ جو شہد ہم مکھیوں کے ذریعے تمہیں دیتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پیچس لگے ہوئے ہیں، فرمایا تم شہد پیو۔ انہوں نے پیا، پھر آئے، یا رسول اللہ پیچس زیادہ ہو گئے، فرمایا شہد پیو۔ اس نے پھر پیا، تیسرے دن آیا، یا رسول اللہ نہیں فاقہ ہو رہا، فرمایا کہ تیرا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، جاؤ دوبارہ پیو۔ وہ پیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ نے شفا دے دی، فرمایا وہ شفا ہی تو ہے، شہد شفا ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور شہد کی مکھیاں، ان میں بھی ایک وزیر اعظم ہوتی ہے اور اس کے تحت نظام چلتا ہے تمام مکھیوں کا۔ جب یہ کہیں اڑان کرتی ہیں نا، اڑتی ہیں تو آگے آگے وہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ساری ہوتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتی ہے وہاں پھر ساری بیٹھتی ہیں۔ ان مکھیوں میں کوئی اڑ کر کسی دوسرے پھل پر بیٹھ کر وہاں سے جوس لے کر آئے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے بغاوت کی ہے، اور آرڈر ان کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا کیا، پھلوں پر بیٹھتی ہیں، چوستی ہیں اور ہمیں شہد مہیا کرتی ہیں، بیری پر بیٹھتی ہیں، ہمیں شہد دیتی ہیں، بیری والا شہد، شہتوت پر بیٹھتی ہیں، شہتوت والا شہد، سرسوں پر بیٹھتی ہیں، سرسوں کا شہد، پتہ نہیں کتنی قسمیں۔ مدینہ شریف میں 119 قسمیں شہد کی میں نے دیکھی ایک مارکیٹ میں۔ اور مجھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد آئی، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ پھلوں کو عام کر دے، یہاں کے پھلوں میں برکت پیدا فرما، یہاں کی نعمتوں میں اضافہ پیدا فرما۔ حضور جب مدینہ جانے لگے تو آپ نے دعا کی، یا اللہ مکہ میں جتنے پھلوں میں برکت ہے اس سے ڈبل مدینے کے پھلوں میں برکت پیدا فرما۔ اور مدینہ شریف میں پھل زیادہ ہے مکہ کی بنسبت، وہاں سبزیاں زیادہ ہیں۔ جب عمرے پر حج پر جانا ہو نا تو پھر مدینے کی سبز منڈی میں بھی چلے جانا، آپ کو ہر قسم کی سبزی نہیں، یہ مدینے کی سبزی ہے۔ مدینے کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا مرکز بنایا، یہ پیارے آقا کی دعا ہے۔ اور وہاں کھجوریں، یعنی پوری دنیا میں اتنی کھجور نہیں ہے جتنی مدینہ میں۔ مکہ میں زمزم ہے، مدینہ میں کھجور ہے، نہ وہ زمزم ختم ہوتا ہے نہ یہ کھجوریں ختم ہوتی ہیں۔ سیزن ان کا جون جولائی ہے لیکن پورے 12 مہینے چلتی ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، باغات ہی باغات ہیں۔ اور جب عمرہ حج پر جائیں تو باغات میں بھی جاؤ، مدینہ کے باغات میں اس نیت سے جاؤ کہ حضور بھی یہاں آئے، حضور کے بھی یہاں قدم لگے تھے تو ہم بھی چلے جائیں۔ حضور باغات میں جاتے تھے، نماز فجر کے بعد نا آپ بھی سیر و سیاحت کرتے تھے۔ یہ سیر و سیاحت یہ بھی سنت عمل ہے، واک کرنا، چہل قدمی کرنا۔ صبح آپ باغات میں جاتے تھے، پارکوں میں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی پارک تھے، باغات تھے، سیر گاہیں تھی۔ تو شہد کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے آج کی منزل میں سورہ النحل میں بیان کیا، اور آگے چل کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم کرتا ہے۔ عدل کرو، جہاں عدل ہوگا اللہ کی رحمتیں آئیں گی، جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں عذاب کے کوڑے برسیں گے، وہاں رحمتیں نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا عدل کیا کرو، احسان کیا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو، لوگوں کی ہمدردی کیا کرو۔ اور میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، امام لاہوری جن کی قبر سے 4 ماہ تک جنت کی خوشبو آئی، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ مسجد، اس مسجد میں بھی حضرت تشریف لائے ہیں، ہم تو اس وقت نہیں تھے، میرے والد صاحب یہاں امام تھے 1955 میں، حضرت مولانا محمد عارف صاحب، مجھے خود حضرت نے سنایا، کیونکہ والد صاحب ان کے مرید تھے، بیت تھے، بلکہ خادم تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور والد صاحب نے اپنے پیر و مرشد کو یہاں بلایا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے 1955 میں۔ اور عجیب بات ہے، حضرت جب بیان کرتے نا، بیان بعد میں کرتے، پہلے ذکر کرایا کرتے۔
تو ذکر کرایا، بعد میں بیان کیا۔ بیان میں ایک بات کی کہ مولوی عارف صاحب، یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار، یہ دیوار اور یہ دیوار، یہ میرے ساتھ ذکر کرتی ہوئی نظر آئیں مجھے، یہ 3 دیواریں، لیکن یہ دیوار شمالی دیوار کیوں خاموش تھی؟ تو والد صاحب نے جواب دیا، حضرت یہ دیوار بعد میں بنی ہے، یہ دیواریں پہلے کی، یہ پرانی ہیں، یہ نئی دیوار بنائی گئی ہے اس لیے۔ تو فرمایا کہ کون مجھ سے پہلے کون آتا تھا؟ حضرت یہاں اس مسجد میں مولانا عبد الغفور مدنی آیا کرتے تھے، یہ مولانا ناصر الدین خاکوانی کے دادا پیر، مولانا ناصر الدین خاکوانی کے پیر سید علاء الدین شاہ صاحب شیخوپور والے، اور ان کے پیر مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں حضرت آیا کرتے تھے، یہاں ذکر کرایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان کا ذکر ایسا ہوتا تھا، اتنا نورانی کہ یہ ساری در و دیوار بھی ذاکر بن گئی۔ تو یہ اللہ والے۔ اور حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی پوچھے نا پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرو، یہ خلاصے کی محفل ہے، تو حضرت فرماتے کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں یاد رکھو اور دل کی تختی پہ نوٹ کر لو کہ عبادت سے اللہ کو راضی کر لو، اطاعت سے رسول اللہ کو راضی کر لو، خدمت سے مخلوق خدا کو راضی کر لو۔ بھائی یہ 3 چیزیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جیسے آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں جنت میں اکٹھے ہی لے کر، جنت میں بھی ہم اکٹھے ہی چلے جائیں، اکٹھے بیٹھ جائیں۔ آمین یا ربنا کریم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی